سے ملتا ہے، نہ فلسفی سے ملتا ہے، نہ منطقی سے ملتا ہے، نہ فلسفی سے ملتا ہے۔ لوگوں پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ نہ فلسفی سے نہ منطقی سے ملتا ہے، لوگوں پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، انہیں چھوڑ کر جنت میں جا سکو تو جاؤ، یہ رستہ بھی تو انہیں کی وحی سے ہوتا ہے۔ اور اس زمین پر صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، اس زمین پر صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے۔ ستاروں آؤ تمہیں رکھ لو اپنی نگاہوں میں کہ تم نے میرے محمد کا جمال دیکھا ہے۔ ستاروں آؤ تمہیں رکھ لو اپنی نگاہوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد سامع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے پناہ شکر ہے، بے شمار مرتبہ، لاتعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ اور بے حساب مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ آپ جہاں سرور کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہو کہ خالق کائنات مجھے اس منبر و محراب کی عزت و آبرو کا صحیح معنوں میں دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خالق کائنات حق سننے کی، حق پر عمل پیرا ہونے کی اور حق بات کو آگے پھیلانے کی صلاحیت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، 3 ربیع الاول ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی۔ جو میں نے لفظ بولا ہے عید میلاد النبی، اس میں ایک لفظ ہے عید کا اور دوسرا لفظ ہے میلاد کا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کو عید تصور کرتے ہیں، اور یقیناً میلاد مصطفیٰ کا دن اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مومنوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے عید سے کم نہیں۔ جو آج کی میں نے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، چند لمحے ارادہ تو تھا کہ لفظ عید پر اور لفظ میلاد پر بعضوں کا اعتراض یہ ہے اور ناقدین اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آزادت والے دن کو عید کیوں کہا جاتا؟ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی کتب میں لکھا وہ ملک کا حصہ تھا اور جو عید سمجھ کر ہم مناتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے سب کو توفیق ملی ہے، جس نے آپ کی توفیق کے مطابق جو حصہ ڈالا ہے رب کائنات اسی کا اجر عطا فرمائے۔ اعتراض اور سوال یہ ہے بھائی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور دوسری عید الفطر ہے۔ یہ 2 عیدیں تو ہیں
اسلام کے اندر ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کسی تیسری عید کا تصور نہیں ہے. یہ سوال ہوتا ہے تو جب اسلام میں کسی تیسری عید کا تصور نہیں ہے پھر ہم آقا دو جہان کی ولادت پر اور آپ کے میلاد پر اسے عید سمجھ کر کیوں مناتے ہیں اور ہم اسے عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں جب اسلام میں عیدیں ہیں ہی دو اور دو سے زائد کا تصور نہیں ہے تو یہ تیسری عید کہاں سے نکلی؟ پھر شرع تیسری عید منانا کیا جائز ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس تیسری عید کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ باتیں میں آپ کو بطور سبق آج پڑھا رہا ہوں. اسے سب کر یاد کریں اور ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں, آگے اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں. یاد رکھیں عیدیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک ہے عید شرعی. عید شرعی ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. انہیں عید شرعی کہتے ہیں. شریعت نے ان دو عیدوں کا تصور دیا ہے اور انہیں عید واجب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں عیدیں ادا کرنا واجب ہے. تو ایک عید ہو گئی عید شرعی یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر, اور ایک عید ہوتی ہے عید فرحت, خوشی کی عید. عید فرحت کہہ لیں, اسے عید مسرت کہہ لیں یا پھر اسے عید تشکر کہہ لیں. عید فرحت, عید مسرت اور عید تشکر یہ عید مستحب اور مستحسن ہے. شریعت نے کہیں بھی ایسی عید کے منانے کے بارے میں کوئی قرآن و سنت میں نہیں وارد نہیں, کہیں منع نہیں کیا گیا. اس کا جائزہ ہم قرآن سے بھی لیں گے, حدیث پاک سے بھی لیں گے. ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے اور یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ روایت ملتی ہے. حوالہ جات اس کے کئی ہے, بس دو تین پہ اکتفا کر رہا ہوں, زیادہ کی ضرورت نہیں. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ سے فرمایا, صحابہ ان ھذا یوم عید یوم الجمعہ جعلہ اللہ للمسلمین. فرمایا صحابہ یہ جو جمعہ کا دن ہے اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا. کون سا دن بنایا ہے؟ عید کا دن. اللہ تعالی نے جمعہ کو عید کا دن بنایا ہے. یوم الجمعہ جعلہ اللہ للمسلمین, اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن بنایا. اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا. وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید کا تصور نہیں ہے وہ بتائیں کہ جمعے کو وہ کیا مانتے؟ کیا جمعے کو عید نہیں مانتے؟ بنانے والا خدا ہے اور بتانے والا سنت مصطفیٰ ہے. اللہ نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ جمعے کے دن تم غسل کیا کرو
جمعے کے دن تم نیا لباس پہنا کرو اور جمعے کے دن تم سرما لگایا کرو، جمعہ کے دن خوشبو لگایا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ عید ہے اور عید پہ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید پہ غسل کیا جاتا ہے، عید پہ سرما لگایا جاتا ہے، مسواک کی جاتی ہے۔ فہمنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ عرض کی فہمنا یا رسول اللہ، ہم یہ بھی سمجھ گئے کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اس دن میں نیا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے، سرما لگانا ہے اور اس دن کے اندر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ لیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کام اس دن میں کیوں کرے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس دن میں غسل کرنا، نیا لباس پہننا، سرما لگانا، خوشبوئیں لگانا، مسواک کرنا، یہ سج دھج کے آنا، یہ اہتمام کرنا کہ یہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن، یہ سارا اہتمام اس لیے ہے کہ فیہ خلق آدم، اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ میرے آقا نے سبب بیان کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہو اسے تو خدا کہے یہ عید کا دن ہے، اور جس دن محمد مصطفیٰ کا میلاد ہو وہ دن عید کا دن نہ ہو، یہ عقل سے بعید ہے۔ اگر حضرت آدم کی ولادت کا دن عید ہے تو پھر مومنوں کے لیے میلاد مصطفیٰ کے دن سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس میں اجتماع ہوتا، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہاں ولادت بمانا پیدائش ہے، آپ کی تخلیق ہے۔ تو جب ولادت آدم علیہ السلام کا دن عید ہے تو ولادت محمد مصطفیٰ کا دن بھی عید ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی ولادت کے دن تم غسل کرتے ہو، نئے کپڑے پہنتے ہو، سرما لگاتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، مسواک کرتے ہو اور درود و سلام میں کثرت کرتے ہو، تو پھر تاجدار کائنات کی ولادت کے دن بھی سج دج کے آیا کرو، اس دن بھی غسل کرو، خوشبو لگاؤ، سرما لگاؤ، مسواک کرو اور نہا دھو کر نیا لباس پہن کر درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے آؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آج مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے اور مومنوں کی عید کا دن ہے۔ تو دیکھیں حدیث پاک سے یہ تیسری عید کا تصور مل گیا۔ جمعہ المبارک کو رب کائنات نے عید کا دن بنایا اور سال میں غالباً لگ بھگ 52 جمعے آتے ہیں، سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئی۔ جنہوں نے کہا کہ 2 عیدوں کے علاوہ تیسری کا تصور نہیں ہے، اگر تیسری عید منائیں گے تو معاذ اللہ بدعت ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، انہیں غور کرنا چاہیے، قرآن و حدیث سے دور نہیں ہٹنا چاہیے کہ 52 عیدیں تو اسلام میں جمعے کی ہیں اور 2 عیدیں عید
الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، اس طرح 54 عیدیں تو یہ بن گئی، اور یہ 54 کی 54 عیدیں جو ہیں یہ عید میلاد النبی پہ قربان، یہ ساری عیدیں عید میلاد مصطفیٰ کی خیرات ہیں۔ اگر میلاد مصطفیٰ کی عید نہ ہوتی تو نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، اور نہ جمعے کے دن کی عید ہوتی۔ یہ ساری عیدیں مومنوں کو ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کی عید کے صدقے میں ملی ہے، اور کائنات میں اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں۔ اب آئے قرآن مجید میں پوچھتے ہیں کیا قرآن مجید کے اندر بھی کہیں عید کا تصور ہے؟ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ آپ لوگ 12 ربیع الاول کو عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور طنز کرتے ہوئے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ اس عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ سوچ دیکھیں آپ کہ پورا سال جو چاہے کرتے رہے، جتنے بڑے بڑے گناہ چاہے وہ کرتے رہے، کبھی اعتراض نہیں آیا۔ جو ہی نبی کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو ذہن میں فساد بھی آتا، فتور بھی آتا۔ کہا کہ اس عید کی نماز کا بھی ٹائم کیا ہے؟ اگر یہ عید ہے تو تم اس کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا نادان، ایک عید شرعی ہوتی ہے جو عید واجب ہے، وہ عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، وہ اللہ نے ہم پہ واجب کی ہے، اور ایک عید فرحت و مسرت ہے، اسے آپ عید محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عید جو ہے یہ نسبت، تعلق اور محبت کا نام ہے۔ اس عید پہ نماز نہیں ہوتی، اور نمازیں پھر وہ پڑھے جن کے مر گئے، جن کے زندہ ہیں وہ آج بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں، وہ آج بھی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ولادت والے دن کو عید بنایا، اور عارضی عید نہیں بنایا کہ ایک دن عید منا لو، جمعہ پڑھ لو، اس کے بعد بات ختم، نہیں۔ قیامت کی صبح تک اللہ نے جمعے کے دن کو عید کا دن بنا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا حضور علیہ السلام سے ایک نسبت اور تعلق ہے۔ وہ نسبت اور تعلق کیا ہے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے آنسو بہاتے رہے، اور گریہداری کرتے رہے، روتے رہے، پھر جا کے آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان۔ اے اللہ تو میری بخشش فرما دے اور میری توبہ قبول فرما دے اس نام محمد کے صدقے جو نبی آخر الزمان ہے، جو سب سے آخری نبی ہے۔ جب میرے آقا کا نام آدم علیہ السلام کی زبان پہ بچا تو رب کائنات نے فرمایا آدم بخشش تو ہم فرما دیں گے، پر یہ بتا کہ میرے محمد کا پتہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ اس نام کے ذریعے سے رب کی بارگاہ سے نجات ملتی ہے، اس نام کے سبب بخشش و مغفرت ملتی ہے؟ تو عرض گزار ہوئے مولا، جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی اور مجھے جنت میں رکھا تھا، میں نے اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تھا
تو میں نے جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر اور ہر محل پر، یہاں تک کہ حوروں کے سینوں پر بھی میں نے نام محمد لکھا ہوا پایا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ نام بڑا عزت والا ہے، آج تمہیں اسی نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور پھر زمین پر اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ دونوں کا نکاح فرمایا اور فرمایا میرے آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ہم تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں جوڑنا چاہتے ہیں۔ جب نکاح ہوا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا نکاح تو ہمارا ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بتا کہ آج میں اپنے نکاح میں جو کائنات کا سب سے پہلا نکاح ہے، اس نکاح میں اپنی زوجہ حضرت حوا کو حق مہر کے طور پہ کیا دوں گا؟ حق مہر کے طور پر کیا دوں گا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے آدم، تم اور تمہاری زوجہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ دونوں مل کر میرے محبوب کی بارگاہ میں 10 بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے۔ یہ تمہارا درود کرنا یہ تمہارے نکاح کا حق مہر بن جائے گا۔ تو درود و سلام کے صدقے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح منعقد ہوا، عقد نکاح ہوا۔ اس درود و سلام کے حق مہر سے منعقد ہونے والے نکاح سے بعد میں ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو اندازہ لگائے جس نبی آدم علیہ السلام کا نکاح بھی نبی کے درود و سلام سے منعقد ہوتا ہے، تو اگر آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن جن کا نکاح حضور پہ درود و سلام کر کے منعقد ہوا ان کی ولادت کا دن عید ہو سکتا ہے، تو جس نبی کے درود و سلام کے صدقے آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس نبی کی ولادت کا دن عید کیوں نہیں بن سکتا؟ جس کے صدقے توبہ قبول ہوئی ہے اس کی ولادت کا دن عید کیوں نہیں؟ جس کے صدقے نکاح منعقد ہوا ہے اس کی ولادت کا دن عید کیوں نہیں؟ ہمارے آقا کی ولادت کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ میں بات کر رہا تھا، اس صاحب نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کہیں عید کا تصور ہے؟ قرآن مجید میں کہیں عید کا لفظ استعمال کیا ہو اور عید کے بارے میں قرآن مقدس میں آیا ہو؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن تو ایسا بے مثال اور لاجواب کلام ہے، کوئی بھی اس کے پاس آ جائے تو قرآن مجید کسی کو مایوس نہیں کرتا، کسی کو خالی نہیں اٹھاتا، ہر سائل کے سوال کا جواب اسی ہے۔ میں نے کہا اٹھا سورہ مائدہ، 7واں سپارہ سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 114 یاد رکھیں۔ سورہ مائدہ 7واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 114 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان سے ایک دسترخوان مانگا تھا، اے میرے معبود، اے میرے خدا،
دسترخوان آسمانوں سے نازل فرما. کیا دعا مانگی تھی؟ کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے ہمارے رب تو آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرما. اور جب دسترخوان نازل ہوگا تو دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تکون لنا عیدن. قرآن مجید میں عید کا لفظ ہے تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا. اے اللہ جس دن ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا. ہم اس دسترخوان کے نازل ہونے کے دن کو اپنے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی ہم اسے عید کا دن بنا لیں گے. کیا بنا لیں گے؟ اسے عید کا دن بنا لیں گے. جس دن آسمان سے دسترخوان اترے وہ تو بن جائے عید کا دن, اور جس دن آمینہ کا لال اترے کیا وہ عید کا دن نہیں بنے گا؟ اندازہ لگائے دسترخوان آسمانوں سے ایک بار اترا, اور دسترخوان کا آنا یہ ایک عارضی نعمت ہے, ایک دائمی اور مستقل نعمت نہیں. ہمیشہ کے لیے دسترخوان نہیں اترا اور نہ ہر روز اترتا رہا. ایک عارضی نعمت کے طور پر آسمان سے دسترخوان آیا, اور جب آیا تھا اتوار کا دن تھا. اتوار کے دن عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا اور عارضی نعمت کے طور پہ نازل ہوا. اس وقت سے لے کر آج تک آپ عیسائی برادری کو جا کے دیکھیں, جس دن یہ عارضی نعمت آئی تھی اس دن سے آج تک وہ اتوار کو عید مناتے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منائی گئی, بعد میں منائی گئی, آج تک منائی جاتی ہے. آپ چرچوں میں آج بھی دیکھیں جا کر, اتوار کے دن صبح صبح آپ کو آوازیں آئیں گی. اس دن کو بطور عید مناتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہم پر اتری تھی. تو جس دن ایک نعمت آئی, عیسائیوں نے ایک عارضی نعمت کے آنے کے دن کو عید بنا لیا, اور جس دن آمنہ کے لال کی صورت میں ایک دائمی نعمت آئی اور ہمیشہ کی نعمت آئی, ایک مستقل نعمت آئی, اور ابد الآباد تک میرے مصطفیٰ نعمت بن کر آئے, کیا وہ تاجدار کائنات کی ولادت کا دن عید نہیں ہوگا؟ وہ سب سے بڑی عید کا دن ہوگا. اگر دسترخوان کا نازل ہونا عید بن سکتا ہے تو محمد عربی کا آنا بھی عید بن سکتا ہے. آگے چلیں. یہ دو دلیلیں قرآن سے اور حدیث پاک سے میں نے آپ کو عید کا تصور بنایا کہ دو عیدوں کے علاوہ اور بھی عیدیں ہوتی ہیں. اب حدیث پاک سے پھر پوچھتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت کا کتاب الصوم میں موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور صحیح ستہ کی دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے, حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں رہنے والے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام, انہوں نے روزہ رکھا تو حضور علیہ السلام ان کے پاس چل کر گئے اور جا کر یہود مدینہ سے پوچھا کہ تم یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے ہو, اس دن تمہارا روزہ رکھنے کا سبب کیا؟
کیا وجہ ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ ہمارے نبی کی فتح کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر اور ظلم سے نجات اور آزادی عطا فرمائی تھی۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق نیل ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن میں روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھ کے اپنی فتح کا جشن منایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب ہمارے نبی نے اس دن میں روزہ رکھا اور اپنی فتح کا جشن منایا، تو ہم بھی اس دن سے لے کر آج تک یوم عاشورہ میں روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے نبی کا دن منا رہے ہیں۔ جس دن کو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے منایا، ہم بھی روزہ رکھ کے اسے منا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہودی یوم عاشورہ کو اسلام سے قبل بطور عید منایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ یوم موسیٰ ہے علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہودیوں سے کہ سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام اس دن کو مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، تو میں ایک نبی ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں بھی اس دن روزہ رکھوں اور اس دن کو مناؤں۔ حضور نے خود بھی یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اندازہ لگائے یہودیوں نے یوم عاشورہ کو موسیٰ علیہ السلام کا دن سمجھ کر منایا، اور آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر یوم موسیٰ منانا جائز ہے تو پھر یوم مصطفیٰ منانا جائز کیوں نہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن منانا جائز ہے اور بنی اسرائیل کی نجات کا دن منانا جائز ہے، تو جس دن میں آقا کی ولادت ہوئی، اس دن کے اندر ساری انسانیت آزاد ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے دن صرف بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اور آمنہ کے لال کی ولادت کے دن ساری انسانیت کفر اور شرک کے اندھیرے سے آزاد ہوئی۔ اگر یوم موسیٰ منانا جائز ہے تو پھر یوم میلاد مصطفیٰ منانا بھی جائز ہے۔ اگر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دن کو اپنے نبی کی فتح سمجھ کر اپنی آزادی اور نجات تصور کر کے اس دن کی تعظیم کر کے اس کو منانے کے حقدار ہیں، تو پھر امت مصطفیٰ بھی میلاد النبی کے دن کی تعظیم کر کے میلاد النبی کے دن کو منانے کی حقدار ہے، اور یہ حق رکھتی ہے کہ ہم بھی اس دن کو بطور عید منائیں، اس دن کو بطور عید منایا جائے، اور ہم الحمدللہ مناتے ہیں۔ اب آگے آئیں، اس کی چوتھی دلیل دیکھیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین میں یہ حدیث پاک موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، حضور علیہ السلام ایک دن اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ گر تھے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں اور حضور کے گھر میں آپ بھی موجود تھی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 باندیاں موجود تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیاں تھیں۔
اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی باندیاں تھی. میرے آقا اپنے حجرے میں ایک کونے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، اور دوسری جانب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ دو انصار کی جو لڑکیاں تھی، باندیاں تھی، وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھی اور کیا کر رہی ہے؟ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں تغنیان بالدف، وہ دف بجا کر حضور کے گھر میں سید عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور کی موجودگی میں سید عائشہ صدیقہ کی اجازت کے ساتھ آپ کے سامنے تغنیان بالدف، وہ دونوں بچیاں دف بجا بجا کر ترانے پڑھ رہی تھی اور گنگنا رہی تھی طرز کے ساتھ. جب وہ دونوں بچیاں گنگنا رہی تھی، پڑھ رہی تھی، سید عائشہ صدیقہ سن کے معزوز ہو رہی تھی، اور ایک طرف میرے آقا جل وعلا سے آقا نے منع نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں گنگنایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے گھر میں ترانے اور قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ کے گھر میں دف بجایا جا رہا ہے. میرے آقا نے منع نہیں فرمایا. اتنے میں صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر کی جلوہ گری ہوئی. آپ گھر میں داخل ہوئے تو گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھی. جب آپ نے آواز سنی تو آپ نے پچھلی جانب حضور علیہ السلام کی طرف نہیں دیکھا، سمجھے شاید حضور گھر میں نہیں ہے اور سید عائشہ کی موجودگی میں یہ بچیاں ترانے پڑھ رہی ہیں. آپ نے اس جانب نہیں دیکھا. جب ترانہ سنا اور آواز سنی تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مخاطب ہوئے، اور دیکھنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور جلال میں آ گئے. آپ نے سمجھا شاید حضور گھر میں نہیں، اور آپ فرمانے لگے اپنی بیٹی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیٹی عائشہ، رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطان کے مضامین کہاں سے آ گئے؟ بات سنیے گا. ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور ساتھ دف بجایا جا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ کے گھر میں شیطان کے مضامین. اتنا جملہ کہہ کے آپ نے ڈانٹا اور جلال اور غصے میں کہا، ادھر آپ کی زبان سے لفظ نکلا تھا، ادھر تاجدار کائنات نے اپنے چہرے سے نکال اٹھا دیا. کہا ابو بکر رک جا. سیدنا صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو آقا کی جانب متوجہ ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر میں ہے. میرے آقا نے فرمایا، اے صدیق اکبر، اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی ایک عید کا دن ہوتا ہے. الفاظ سنیے گا میرے آقا کیا فرماتے ہیں. اے ابو بکر، اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی ایک عید کا دن ہوتا ہے. وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے. ان بچیوں کو نہ چھیڑو، انہیں آج جی بھر کے گانے دو. نعرہ تکبیر، اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کا ایک عید کا دن ہوتا ہے، اور یہ ان کی عید کا دن ہے. انہیں نہ چھیڑو، انہیں گانے دو. ہم بھی کہتے ہیں لوگوں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور 12 ربیع الاول ہماری عید ہے. ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں منانے دو. ہمیں 12 ربیع الاول جی بھر کے منانے دو. اس لیے
کہ یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ ولادت مصطفیٰ تو ہے ہی، مگر عاشقوں کی عید کا دن ہے۔ ھذا عیدنا، یہ ہماری عید کا دن ہے، اور عید کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ عید کے دن کو سج دج کے منایا جائے اور خوشیاں بانٹی جائے۔ اسی لیے ہم 12 ربیع الاول کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں عید جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ اسی لیے ہم اس دن کو عید کا دن تصور کرتے ہیں اور عید کا دن کہتے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، یہ مضمون طویل ہو گیا، وگرنہ ارادہ تھا کہ عید کے ساتھ لفظ میلاد، بعض ناقدین کا یہ بھی سوال اور اعتراض ہے، اسے آپ نے پلے باندھ لیں پھر جواب انشاءاللہ مل جائے گا، کہ عربی زبان کے اندر عید کا لفظ، میلاد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ بعضوں نے یہ کہہ کے بولے والے مسلمانوں کو گمراہ کیا کہ میلاد کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں، تو جب عربی زبان میں کبھی استعمال نہیں ہوا، عربی زبان کا لفظ نہیں، تو پھر اہل عرب میں عید میلاد منائی بھی نہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، یہ عربی ہی کا لفظ ہے، اس کا باقی جواب انشاءاللہ پھر بعد میں دیں گے۔ آخری بات سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل جس دن کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا گیا تھا وہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، جس دن کعبۃ اللہ کو پہلی بار غلاف سے ڈھانپا گیا، اور مشرکین عرب اور اہل عرب اس زمانے سے کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھانے والا جو دن ہے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کو معزز اور محترم سمجھ کر منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ آیا تو میرے مصطفیٰ نے بھی اس دن روزہ رکھا، اور زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل لوگ یوم عاشورہ کو اور یوم غلاف کعبہ کو بطور عید مناتے تھے، اسے عید کا دن سمجھ کر منایا کرتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر یوم غلاف کعبہ بطور عید منانا جائز ہے تو پھر یوم میلاد مصطفیٰ بطور عید منانا جائز کیوں نہیں؟ غلاف کعبہ کا دن عید کے طور پہ منایا جاتا تھا، جس دن کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن میرے محبوب نے آ کر ساری ماؤں بہنوں کے سروں پر شرم و حیا کا تاج چڑھا دیا اور چادریں پہنا دی، اس محبوب نبی کی آمد کا دن عید کا دن کیوں کرنا؟ اگر یوم غلاف کعبہ منایا جا سکتا ہے تو پھر یوم مصطفیٰ بھی منایا جا سکتا ہے، یوم میلاد مصطفیٰ بھی منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن جوش و جذبے کے ساتھ اور عقیدت اور احترام اور ادب کے ساتھ منانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔